السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شاہ. ناظرین، جس شخصیت سے ملاقات کرا رہا ہوں، پاکستان کی نامی گرامی شخصیت، صدر انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب، سردار طیب حیدر خان صاحب. بی نیوز کا اور آپ کا شاہ صاحب کہ آپ یہاں پہ میرے پاس آئے اور میرا یوتھ کے حوالے سے، اور اس میں نے سنا بھی ہے کہ آپ بکھر میں یہ بی نیوز اور آپ کی یہ جو ویب چینلز ہیں یہ بہت زیادہ نوجوانوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس بھی آتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس کی ایک کڑی ہے کہ جس لیے آپ یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں. تو شاہ جی، بیسیکلی ہمارا یہ جو بکھر کا کنونشن ہے جس سے ریلیٹڈ آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بکھر کے نوجوانوں سے ریلیٹڈ، اور تیسرا آپ کا پوائنٹ آئی تھنک سو کہ جو آپ پی ٹی آئی کی یہاں پہ دڑے، اور ادر دین دیٹ پی ٹی آئی جو گروپس یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اس میں سیاسی لحاظ سے، ان سے ریلیٹڈ آپ میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو لبے لباب آپ کے اس انٹرویو کا ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو یہاں پہ کنونشن تھا، یہ یوتھ کا کنونشن، یہ ہم نارتھ پنجاب کے، میں آپ کسی بکھر کے شہر سے، آپ کے جنرل سیکرٹری ہمارے نارتھ پنجاب کے ملک شہاب علی کھوکھر صاحب، اور میں نے اور انہوں نے مل کے یہ پورے نارتھ پنجاب کے اندر ہم نے تمام اضلاع کی تنظیمیں مکمل کی، اور ہمارے پاس تقریباً اس ٹائم 8 اضلاع، 2 میٹروپولٹن اور 1 کارپوریشن ہے. تو الحمدللہ پارٹی نے ہمیں وہ ذمہ داری دی آج سے 1 سال پہلے. تو یہ 1 سال کے اندر اندر ہم نے ساری تنظیمات مکمل کی، اور اس کے بعد ذیلی تنظیمات میں تحصیل، میونسپل کمیٹی اور 50% یو سی لیول تک الحمدللہ ہم نے یہ تنظیمات مکمل کی. اچھا، یہ تنظیمات جو ہم نے مکمل کی، اس میں تنظیمات تو تمام سیاسی جماعتیں مکمل کرتی ہیں، باقی بھی سیاسی جماعتیں لگی رہتی ہیں، لیکن ہمارا یہ موٹو تھا اور ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم اس تنظیم کو اس طریقے سے مکمل کریں کہ نیچے گراؤنڈ لیول تک ایک نوجوان حقیقی معنوں میں لیڈر بن کے ابھرے. ہم نیچے سے ایک لیڈرشپ کو تلاش کرنے کی جستجو سے باہر نکلے تھے، اور لوگوں کی برانڈنگ کرنے کی جستجو سے باہر نکلے تھے. آپ کی اسی مٹی کا فرزند شہاب کھوکھر ہمارے ساتھ، اس کو پتہ ہے سارا، یہ یہاں سے بکھر سے نکل کے وہ کہاں جیلم اور مری اور کوٹلی ستیاں سے لے کے اور ٹوبے تک ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ انہوں نے اس میں اپنی کاوشیں اور اپنی ایفرٹس پوٹ کی. ہی نوز بیٹر کہ کیسے ہم نے اس سارے معاملے کے اندر کیا. شہاب کھوکھر صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملا جب ہم بکھر کی تنظیم سے ریلیٹڈ ہم یہاں پہ آئے، بکھر کی تنظیم اناؤنس کرنے سے پہلے. تو ملک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک تنظیم کو پہلی دفعہ یوتھ ونگ کو اس طریقے سے محرک کریں گے، منظم کریں گے، آرگنائز کریں گے کہ وہ گراس روٹ لیول کے جو مسائل ہیں، گراس روٹ لیول پہ جو بکھر کو ایک ہماری طرف بڑا پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پسماندہ علاقے کے اندر ہم جو ہے نا ایک نوجوانوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے ان لوگوں کے سامنے ان کی برانڈنگ کرنے کے لیے. تو مجھے اس ٹائم یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ کیسے ہوگا. سر، یہاں کی معروسی سیاست ہے. جی جی. مجھے بڑا مشکل لگا کہ ہم جو ہے نا کیسے اس سارے معاملے کو اندر کریں گے. تو مجھے ایک نالج دیا گیا، کہ بتایا گیا کہ یہاں پہ گروپس ہیں، 2 ڈفرینٹ گروپس کے اندر سیاست کی جا رہی ہے. ایک نوانی گروپ ہے، ایک ڈھانڈلا گروپ ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ فیسز ہیں، اور اس طریقے سے جو پی ٹی آئی میں وہ بھی شامل ہو گئے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں، اور اس کے باوجود ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور ہمارے اس معاملے کے اندر. آج میں دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ صحافی ہیں، سارے دوست صحافی ہیں. آپ صحافیوں نے تو دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے یہاں پہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے کنونشنز پہلے بھی ہوئے، اور جماعتوں کے کنونشنز بھی ہوئے. کبھی اس سے بڑا آپ نے کنونشن دیکھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ ہم نے گراس روٹ لیول تک آپ کی 4 تحصیلوں میں، منکیرا میں، دریا خان میں، کلور کوٹ میں اور بکھر میں، اور ان کی تمام ایم سیز میں جو ہم نے تنظیمات لگائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے اور جو میں ملا ہوں، پی ٹی آئی کے فیسز لگائے ہم نے. یہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ ان فیسز کے تھرو ہم اس موروثی سیاست کو ٹکرائیں. جب تک ہم ایسے فیسز سامنے نہیں لے کے آئیں گے، کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے تو ان کے اندر 3 طرح کی کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1، جھوٹ نہ بولیں. نمبر 2، کہ وہ اپنی خود غرضی میں نہ آئیں، اپنی میں سے باہر نکلیں، اپنی خود غرضی سے باہر نکل کے اس ملک کا سوچیں، قوم کا سوچیں، اپنے علاقے کا سوچیں. اور نمبر 3، کہ وہ جہاں پہ کھڑے ہوں تو پتہ چلے کہ یار کوئی بندہ کھڑا ہے، وہ یہ نہ ہو کہ اس کا ضمیر ہی اس کو ملامت کر رہا ہو، اس کے اندر کوئی چوری کا اس کے اندر عنصر ہو، امانت دار ہو وہ بندہ، تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. تو ہم نے ایسے نوجوانوں کو تلاش کیا بکھر، کیونکہ آپ بکھر سے ریلیٹڈ میرے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بات کرنے میں، تو بکھر میں ہم نے وہ لوگ تلاش کیے. اب ہم نے جو ضلعی صدر لگایا فرحان نثار، اس کے والد صاحب ایک نامی گرامی شخصیت تھی پی ٹی آئی کی بکھر کے اندر، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بکھر کے اندر ایک پودا لگایا. تو شہاب علی کھوکھر صاحب پہ بڑے بہترین انتخاب تھا کہ ان کو یہاں پہ پریزیڈنٹ لگایا جائے اور ان کو اس تنظیم میں لایا جائے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ کنیکٹ ہوں. اب رہ گئی بات دھڑے کی سیاست کی، کہ لوگ جو دھڑے کی سیاست کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ آتے ہیں، دیکھیں سیاست کے اندر کوئی حرف آخر نہیں ہوا کرتا.
کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کے ملتا ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے ملتا ہے یا قومی مقاصد کے لیے ملتا ہے یا ملی مقاصد کے لیے ملتا ہے، یہ وہ جانتا ہے، اسے خدا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ وہ کسی جماعت کو جوائن کرتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ساتھ آ جاتا ہے آزاد الیکشن لڑنے کے بعد، اگر تو وہ کسی قوم کی خدمت کے لیے جڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کرتا ہے، اگر وہ ذاتی مقاصد کے لیے آگے جڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کام کوئی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی سیاست ایک عبادت ہے، تو ہمیں یہ درس جو ہے بیسیکلی ہمارے قائد نے دیا، عمران خان نے دیا، ہمیں یہ درس ہمارے اسلاف نے دیا کہ سیاست ایک عبادت ہے، اگر اس کو کوئی عبادت کر کے سمجھ کے کرتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، وہ کوئی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص اس سیاست کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہے، اس سیاست کو اپنی فلاح و بہبود کے لیے کرتا ہے، تو وہ کوئی عبادت نہیں کر رہا، وہ سیاست نہیں کر رہا بلکہ شیطانیت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نوجوانوں کو درس دیں کہ آپ آگے نکلیں، آگے نکل کے اس کام کو عبادت بنائیں، اس کام کو ایسے بنائیں جیسے آپ کے اسلاف کرتے رہے، جیسے آپ کے اسلاف سیاست کرتے رہے، جیسے ہمیں سیاست کرنے کا درس دیا گیا، جس سیاست کے لیے کہا گیا کہ دین اگر سیاست سے جدا ہو جائے تو پیچھے چنگیزی رہ جاتی ہے، وہ والی سیاست کی جائے۔ تو ہم نے اس کام کے لیے نوجوانوں کو ہر جگہ پہ، ہر ضلع کے اندر محرک کیا، ایک نظریہ دیا، وہ نظریہ دیا کہ جو عمران خان نظریے کی بات کرتا ہے۔ عمران خان نے ایک نظریہ دیا نوجوانوں کو، پاکستان تحریک انصاف کو نوجوانوں کی جماعت قرار دیا۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اور سیاسی جماعت ایسی یوتھ ونگ نہیں بنا سکتی، ایسے نوجوانوں کو پیروں کا استاد نہیں کر سکتی؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے لے کے ہر جگہ پر ان تمام سیاسی پنڈتوں نے بیسیکلی نوجوانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا، ان کی کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار کے ایوانوں میں جاتے رہے، ان کو کنونس کے طور پہ یوز کرتے رہے۔ یہ واحد تحریک انصاف ہے، یہ واحد تحریک انصاف ہے، یہ کوئی دھڑا نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے جو ایک فرد کے اپنے آج سے 1996 میں اس کو بنایا اور ایک نظریے کی بیس پہ بنایا، اور آج وہ فرد اور اس کے ساتھ یہ تمام قافلے اس نظریے کے جو ہے نا علمبردار بن کے اس کے ساتھ کھڑے۔ تو بیسیکلی کسی اور جماعت نے نہیں کیا کہ جس نے کہا ہو کہ پاکستان کی کل آبادی 70% اور یہ جماعت نوجوانوں کی جماعت ہے، کسی اور نے نہیں کہا۔ عمران خان نے اپنی ہر جگہ پہ جب سے یہ جماعت بنائی اور آج وزیر اعظم بننے تک یہ کہا کہ یہ جماعت نوجوانوں کی جماعت ہے، مجھے نوجوان چاہیے، میری نظر نوجوانوں کی طرف ہے۔ اچھا، یہ اب آپ دل میں سوچتے ہوں گے کہ یہ نعرہ تو باقی سیاسی جماعتیں بھی لگاتی رہی، لیکن باقی سیاسی جماعتوں نے یہ پروف نہیں کیا، یہ بتا نہیں سکے کہ ہاں اگر ہم نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیروں کا استاد بنائیں گے اور یہ جماعت اگر نوجوانوں کی، ان کے لیے کیا کیا، پریکٹیکلی کیا کیا آپ نے؟ آپ 70 سال سے ایک ملک پہ قابض رہے، آپ نے نوجوانوں کو بیڑا غرق کیا، جو سیاسی نوجوان آپ سے اٹیچ رہے آپ نے ان کے اوپر پرچے کروا دیے، آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ جس نوجوان نے آپ کے سامنے، آپ کے گروپ کے سامنے، آپ کی ایم پی اے ایم این اے شپ کے سامنے کسی سیاسی جماعت نے قد نکالنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو مفرور کروا دیا، آپ نے اس کے اوپر 302 کے پرچے لگوا دیے اور پتہ نہیں کیا نہ کیا کروا دیا باقی سیاسی جماعتوں کے اندر۔ یہ واحد تحریک انصاف ہے جس نے نوجوانوں کو ایک کانفیڈنس دیا، میرے جیسے ایک عام آدمی کو، شہاب کھوکھر جیسے، یہ میرے دوست، ہمارے جتنے تنظیمی عہدیداران ہیں، عام لوگ ہیں، ہمارے کوئی بیک گراؤنڈز نہیں ہے پیچھے سیاسی، یا پیچھے کوئی ہمارے کو بڑی کو فوجیں نہیں کھڑی، ہمیں صرف ایک کانفیڈنس ہے، ہمارے پاس ایک ایمان ہے اور عمران خان کا نظریہ اس کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ عمران خان نے ثابت کیا کہ میں نوجوانوں کو ایوانوں کے اندر پہنچاؤں گا بغیر پیسے کے۔ میرے پاس بے تحاشا مثالیں کہ نوجوانوں نے 5 لاکھ سے الیکشن لڑے اور آج وہ اسمبلیوں کی زینت ہیں۔ اب میں مثال دوں، مراد سعید ہے ہمارا نوجوان ہے، ہمارے میں پنڈی سے اگر میں دیکھوں تو میری پنڈی کے تمام ایم پی ایز نوجوان ہیں جو یوتھ کے کوٹے کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں فیصل آباد سے آئی مین ٹو سے کہ میرے پاس ایک لسٹ ہے کہ جس کے اندر ہمارے نوجوان آج اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، اور یہ پروسیس عمران خان نے 2013 سے نوجوانوں کو ایک کوٹا دے کر شروع کیا تھا۔ تو اس لیے بکھر کے ایم پی اور ایم این اے تو وہی ہیں جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے، وہ تو چینج نہیں ہوئے، وہی سیاست، وہی پرچے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جوانوں کے ساتھ، جو پہلے ہو رہا تھا وہی آج بھی ہوئی رہا ہے۔ آج الحمدللہ بکھر کے اندر ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے، ایک سوچ جس نے بکھر کے نوجوانوں کو کھڑا کیا کہ ہاں ہم کھڑے ہوں گے، ہاں ہم وہ نوجوان ہیں کہ جو اگر ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں، ہم اپنے اندر صداقت، شرافت اور امانت اور دیانت اور امامت کا درس پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ہم ان تمام گروپس کے آگے، ان تمام بلیک میلنگز کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکھر کے نوجوان ہو یا کسی ضلع کے بھی نوجوان ہو، کہیں کسی ضلع میں بھی یہ گروپ پائے جاتے ہوں یا موروثیت پائی جاتی ہو، جب نوجوان وہاں پہ کھڑا ہو جائے،
نیت کر کے کھڑا ہو جائے اور آپ جیسے صحافی ان کو سہارا دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, نہیں نہیں ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نہیں ہم کسی گروپ کے جا کے تلوے چاٹیں گے, کسی کی چوکھٹ پہ ہم جا کے سجدے کریں گے, ہم حق کا ساتھ دیں گے, ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہم مظلوم کا ہاتھ تھامیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں پاش پاش ہو جاتی ہیں. ہمیں بینگ اے ممبر آف دس سوسائٹی, ہمیں اس سوسائٹی کے ایک پرزے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس سوسائٹی کے لیے بہتر کیا ہے, اس سوسائٹی کے لیے کون شخص بہتر ہے, کس شخص نے کس کو پاش کرنا ہے, کس کا نظریہ بہتر ہے, کس کی سوچ بہتر ہے, کس کے اندر کیا کوالٹی موجود ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کے اس کا بازو بننا چاہیے. یہ نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں بکھر کے اندر, اگر یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں, تو اسی حکومت کے اندر ان نوجوانوں کو عمران خان نے, یہ جو بکھر کی یہاں پہ سیاسی پنڈت بنے بیٹھے ہیں, ان کو کبھی یہاں پہ 1 ارب نہیں تھا ملتا فنڈ, آج 9 ارب کے فنڈ ملتے ہیں. اور مجھے سن کے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ یہ لوگ ابھی بھی اپنی ذاتی مقاصد کو اور ذاتیات کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ووٹ اور یہاں پہ بکھر کے جتنے لوگ, جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, ان کے پیچھے عمران خان ہے, عمران خان کا ووٹ ہے, عمران خان کا نظریہ ہے, جس کی وجہ سے یہ آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں. اور انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. انسان جس کا کھائے اس کے گن گاتا ہے, لیکن ہم آپ کو گن گانے کے لیے نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ جو صحیح کرے اس کو صحیح کہا جائے. ماشاء اللہ سر, سوری سر, ماشاء اللہ جیسے آپ تقریر کر رہے ہیں عمران خان کی طرح, 3 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو, اور 3 سال میں نوجوانوں کو کوئی نوکری نہیں ملی. 3 سالوں میں وہ ذلیل ہو گئے ہیں. جیسے ہی وہ نوکری آتی ہے پھر وہ کینسل ہو جاتی ہے. 1000 روپے ایک نوجوان جمع کراتا ہے. بڑا دکھ ہوا مجھے شاہ جی آپ کی بات سن کے کہ نوجوان ذلیل ہو گئے. میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کر آپ سے یہ بات کہ آپ یہ بات کہیں گے کہ نوجوان ذلیل ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ واحد حکومت ہے کہ جس میں نوجوان سر بلند کر کے کھڑے ہیں. یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, یہ میرا جذبہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. نوجوان کہاں سے ذلیل ہو گئے؟ میں ذلیل ہو رہا تھا کہ میرا وزیر اعظم چور ہوتا, میرا سر جھک جاتا کہ جب میں امریکہ جاتا تو میری پتلون اتاری جاتی, میرا سر جھک جاتا ہے جب میں پاکستان کا پاسپورٹ لے کے کسی ملک کے اندر جاتا ہوں, کہتے پاکستانی ہے, یو بلڈی پاکستانی. میرا سر فخر سے بلند نہیں ہوتا, سر جھک جاتا ہے. میرا نوجوان تب ذلیل ہوگا کہ جب اس کی غیرت پہ سودا کیا جائے گا. میرا نوجوان آج عزت کے ساتھ کھڑا ہے, باوقار کھڑا ہے کہ اس کا وزیر اعظم سچا ہے, اس کا وزیر اعظم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے, اس کا وزیر اعظم مودی کے ساتھ یاریاں نہیں لگاتا, آج مودی کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ڈو مور کی باتیں نہیں کرتا. آج ہمارا وزیر اعظم اپ رائٹ کھڑا ہے, کشمیریوں کا سفیر بن کے کھڑا ہے, کشمیریوں کے خون کا سوداگر بن کے نہیں کھڑا. آج ہمارا وزیر اعظم غریب کی آواز بن کے کھڑا ہے, غریب کو شیلٹر ہوم دے رہا ہے, غریب کی بات کر رہا ہے, کسی جاگیردار کی, سردار کی, وڈیرے کی بات نہیں کر رہا, کسی میرے اور تیرے کی بات نہیں کر رہا, جماعت کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بات نہیں کر رہا. تمام سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے غریب کو پروموٹ کر رہا ہے, غریب کا سفیر بنا ہوا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان آج ذلیل ہو کے کھڑا ہے؟ نوجوان تو ذلیل تب ہوگا جب اس کی غیرت پر, اس کی اہمیت پر آپ ڈاکہ ڈال دیں گے. مجھے نوکری نہ دیں, مجھے چیئرمینی مت دیں, میرے نوجوان کو آپ ننگا لٹا دیں, بھوکا لٹا دیں. اگر آپ اس کی غیرت پہ کمپرومائز کریں گے, وہ اپنی نوجوانی کے اندر یہ سوچے گا کہ جس مٹی کے اندر میں سانس لے رہا ہوں, جس پاکستان کے اندر میں پروان چڑھ رہا ہوں, اس کی حکومت ایک 2 نمبر حکومت ہے, اس کی حکومت یہودیوں کی اور امریکہ کی اور انڈیا کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے لوگ ہیں ہم. تو میرا نوجوان جس ٹائم بڑا ہوگا تو اس کے اندر یہ غیرت نہیں ہوگی, وہ بغیرت بن کے کھڑا ہوگا, وہ پھر ذلیل ہوگا. وہ بالکل ذلیل نہیں. آج کسی یہ غلط نیریٹو آپ لوگ دیتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان, پاکستان کے نوجوان کو آپ پیلی ٹیکسی دے دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بڑی غیرت سے کھڑا ہوگا؟ نہیں, پیلی ٹیکسیاں نوجوانوں کو کھڑا کیا کرتی. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ صحافی ہیں, آپ پڑھا کریں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی کو کوئی چیئرمینیاں نہیں تھی ملی, طارق بن زیاد کو یا محمد بن قاسم کو یا ابو بکر کو پھٹے کپڑے لے کے وہ نکلتے تھے, وہ نوجوان تھے. سیف اللہ کا لقب خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا, کسی ان کو یوتھ لون کی وجہ سے لے لیا؟ نہیں, غیرت کا سبق تھا, نظریہ تھا. علامہ اقبال کا پورا فلسفہ خود ہی اٹھائیں, نوجوانوں سے خطاب اٹھائیں, اس سے بہتر تو نوجوانوں کو کسی نے نہیں نہ کیا. سب سے زیادہ نوجوانوں کو اگر کسی نے کیا یا کسی کو ان کی اہمیت کا بتایا تو علامہ اقبال نے بتایا. سر ہم نے اپنے بکھر کی بات کرنی ہے, جتنے ایم این اے, جتنے ایم پی ہیں, یہ ہوا چل رہی ہے نا جیسے پی ٹی آئی کی, تو وہ اس طرف ہو گئے ہیں. کل نون لیگ کی ہوگی تو اس طرف ہو جائیں گے. بکھر روئے زمین کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. بکھر کے اندر انسان رہتے ہیں, مسلمان رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رہتے ہیں, علامہ اقبال کے شاہین رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. بکھر اسی زمین کا حصہ ہے نا. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بکھر کی بات کر رہا ہوں. نوجوان سب برابر ہیں. میں خالی پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا, میں 70% آف دی یوتھ کی بات کر رہا ہوں. میں دنیا کے 2nd لارجسٹ یوتھ پاپولیٹڈ کنٹری کی بات کر رہا ہوں
کہ ہم نوجوانوں کو یہ درس نہ دیا جائے کہ ہم ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ گروپ آ گیا تو پی ٹی آئی نہیں ہوئی تو ہم نے اس گروپ میں چلے جانا ہے تو اس نے ہمیں کیا کر دیا. ہم اگر عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس لیے ساتھ ہیں کہ وہ نظریے کی بات کرتا ہے. خدا کی قسم اس لیے ساتھ نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو کسی لون دے دے, کہیں ہمیں ایم پی اے بنا دے. یہ میں آپ کو پہلے جو بات بتائی کہ ایوان اقتدار میں نوجوانوں کو وہ پہنچا رہا ہے, وہ قابلیت کی بیس پہ پہنچا رہا ہے, وہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر ہم قابل ہیں تو پہنچائیں, ہمارا بکھر کا کوئی نوجوان قابل ہے تو اس کو پہنچائیں, نہیں قابل تو مت پہنچائیں. لیکن نوجوانوں کو آپ نظریاتی ڈش تو نہ کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں. بڑے شہروں کو کہہ رہے ہیں ادھر سارے ایم پی ایم این اے جوان بنے ہیں, جو بکر میں ایم پی اے ایم این اے جیسے شہاب کھوکھر صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جائیں آج, آپ ان کو ٹیک دیں گے پیچھے سے؟ شہاب کھوکھر صاحب کو کسی ٹیک کی ضرورت نہیں ہے. شہاب کھوکھر ایک خود نظریاتی آدمی ہے, اللہ پاک نے اس کے اندر کوالٹی رکھی ہے. شہاب کھوکھر 1 سال پہلے جنرل سیکرٹری بنا نارتھ پنجاب کا, تو آج نارتھ پنجاب میں مری سے لے کے آپ کے بکھر اور آپ کے تمام اضلاع کے اندر میرے بھائی کا نام چلتا ہے, اس کو لوگ جانتے ہیں. ہی از اے فیس آف پی ٹی آئی. اس نے ہمیشہ, مجھے کسی نے کل کہا کہ یار آپ سے وہ نے بات کرنی ہے کہ شہاب کھوکھر کو یہ جو آپ نے کہا کہ ٹیک ملے گی کہ نہیں ملے گی, ٹیک کسی کو کسی کی نہیں ہوتی, اللہ کی ٹیک ہوتی ہے. اور اس کے بعد نظریہ ہوتا ہے, آپ کا مشن ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جب آپ کسی کام میں لگے رہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کی مدد کرتا ہے اور آپ وہ پورا ہو جاتا ہے آپ کو. تو شہاب کھوکھر جیسے نوجوان بکھر سے سامنے آئیں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئیں گے. یوتھ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنلی کوٹا ہے جس کوٹے کے تحت نوجوانوں کے اندر صلاحی. شہاب کھوکھر نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کچھ ملے. شہاب کھوکھر ریئلی وانٹ کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دی پیپل آف دی بکر, فار دی یوتھ آف دی بکر. وہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کا نظریہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہی وانٹ دس. لیکن اگر پارٹی نے اس کو کبھی یہ ذمہ داری دی کہ وہ ایم پی اے کے الیکشن لڑے, ایم این اے کے الیکشن لڑے, پارلیمنٹ کے اندر آئے, میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ جیسے وہ ریپرزینٹ کرے گا نوجوانوں کو اور آپ کے بکھر کو, کوئی اور بندہ ایسا نہیں کر سکتا. سر یہ جو پرانے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, عہدیدار ہیں, جنہوں نے مطلب جیسے طارق حمید نیازی صاحب ہیں 2013 میں الیکشن لڑا تھا, جیسے علی عباس ہے, جیسے طارق بلوچ ہے, اس طرح کے پی ٹی آئی کے کافی عہدیداران ہیں, ان کو بیک اپ پہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کسی نے بیک اپ پہ نہیں رکھا. وہ اپنے علی بخاری اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے. کوئی بندہ اس پہ بیک اپ پہ نہیں ہے. ہماری جو یوتھ کی ایج ہے وہ 32 ایئر کی اس کی لمٹ ہے. دیٹس وائی وہ تنظیم سازی ہم اس ایج کی لمٹ پہ کر رہے ہیں. علی عباس بخاری صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, ان کو پاکستان پورے میں انہوں نے تنظیم سازی کی. نوجوانوں بالکل سائڈ لائن نہیں کیا ہوا. کہاں سائڈ لائن کیا ہوا سر؟ جب بھی اب ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا, نہ کوئی بات ہوئی ہے بکر کی. عہدہ, پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں عہدہ نہ ملنا. یہ عمران خان کی حکومت میں اس لیے تھے کہ ان کو عہدے ملے. یہ عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے تھے کہ عہدہ ملے. سر آپ کہہ رہے تھے نا کہ عہدیداران ادھر کوئی ایسا سامنے فیس نہیں کرتا ہے ان ایم پی اے کے ساتھ, جو پرانے ہیں, جو ایم این اے ہیں, جو پرانے ہیں, جیسے اپنا نوانی اور ڈھانڈلے ہیں. نوانی صاحب تو پی ٹی آئی میں خود ہیں. جی جی. ڈھانڈلا صاحب پی ٹی آئی میں خود ہیں اس ٹائم, تو پی ٹی آئی میں نا وہ. جی جی. تو ان کو فیس کرنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ سر ایک پرسنل سوال یہ ہے کہ جوان جو ہے نا وہ آپ یہ جو آپ کی تحریک میں ابھی شامل ہوئے ہیں, جو کنونشن میں شامل ہوئے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی کنونشن بہت کامیاب ہوئی ہے, جو اس میں شامل ہوئے ہیں, کل ان کے لیے کیا آپ کوئی بینیفٹ دیں گے؟ جو مطلب یہ جو آپ کی اس میں کوئی عہدیداران ہے, اپنا سیکٹری ہے, تو کوئی کیا ہے, اتنے دور سے لے کے آئے اپنے, ان کے لیے کیا آپ میسج دیں گے؟ یہ ہم نے ان کو قطعاً اس لیے نہیں تھا بلایا یہاں پہ کہ ہم ان کو کوئی بینیفٹ دیں گے. نہ ہی ہم نے بریانی کی پلیٹ پہ نوجوان اکٹھے کیے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو فائدہ دینے کے لیے کہا تھا کہ آپ آ جائیں, اور جو اگر آپ کنونشن پہ آ جائیں گے تو ہم آپ کو فائدہ دے دیں گے. قطعاً ایسی بات نہیں تھی. یہ ایک تنظیمی کنونشن تھا جس میں ہم نے ذیلی تنظیمات سے ملنا تھا, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ جو تنظیمات ہوتی ہیں یہ اپنے تنظیمی نوجوانوں کو امپاور کر رہی ہوتی ہیں 2 طریقے سے. ایک, آپ ان کو ایتھیکلی امپروو کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2, ایک تربیتی مراکز ہوتے ہیں, سیاسی تربیتی مراکز ہوتے ہیں تنظیم سازی کے جو لوگ ہوتے ہیں, کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے میٹنگ کیسے کنڈکٹ کرنی ہے, آپ نے پولیٹیکلی کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے تنظیمات, جس کے اندر آپ یہ سارا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی یہ جو کنونشنز ہیں ان میں ہم نے نوجوانوں کے لیے مختلف چیزیں ہمارے پاس, جس میں ہم گورنمنٹ کی سطح پر ان کے ساتھ ہمارے ٹریننگ سیشنز ہیں, اور ان پہ ان کی لان سے ریلیٹڈ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہمارا جو اس میں معاملہ ہے اس میں اپلائی کروانا, اور ان کو تنظیمی لحاظ سے اور انتظامی امور کے لحاظ سے مختلف کمیٹیز میں, اور اس طرح کی جو ان کی سفارشات تھی اس پہ سارا وہ ایک رپورٹ مرتب کر کے ہم نے اوپر لیڈرشپ کو دی ہے. انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. جی صاحب, آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے بی نیوز میں, آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ سر بی نیوز ایک اچھا نیٹ ورک ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس ابھی یہاں میں بکھر میں 2-3 دن سے یہاں پہ ہوں، مجھے جو پتہ چلا ہے کہ یہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ اور نظریے سے ریلیٹڈ پروموٹ کرنے کے لیے اور حق بات کہنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ایسے ہی اچھی چیز کو پاکستان کی بہتری کے لیے، بکھر کی بہتری کے لیے ایک میسج کو پروموٹ کریں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.